جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے قربانی۔ اگلے محترم، قربانی کیا ہے؟ القربان ما یتقرب به الی اللہ، قربانی وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی معیت، اللہ کی سنگت، اللہ کی قرابت حاصل کی جائے، وہ عمل قربانی ہے۔ شریعت میں قربانی جانور ذبح کرنے کا نام ہے۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے اندر قربانی کے 3 لفظ استعمال ہوئے۔ کتنے؟ 3 لفظ۔ ایک ہے قربان لفظ آیا ہے قرآن پاک کے اندر قربانی کے لیے، دوسرا منسک آیا ہے اور تیسرا نحر آیا ہے۔ یہ 3 لفظ قربانی کا معنی دیتے ہیں، قربانی کے لیے استعمال ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذ قرب قربانا، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ اذ قرب قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی، تو یہ قربانی کے لیے لفظ آیا ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک یعنی ایک قربانی مقرر فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوکوں پر، یعنی جانوروں پر وہ اللہ کا نام لے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ اور آگے فرمایا قربانی کیا ہے کہ وہ چوپاؤں پر، جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں، جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اور تیسرا لفظ آیا ہے نحر، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو جو چیز بھی عطا کی وہ کوثر کی شکل میں عطا کی، یعنی کثیر تعداد میں عطا کی۔ اب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فصل، بس تو اپنے رب کی نماز پڑھ لے، ربی کا، اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، ونحر، اور قربانی بھی کر۔ تو یہ نحر لفظ آیا ہے، تو تم اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربان بھی کرو۔ بے شک آگے فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تو یہ 3 لفظ میں نے بتایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک نحر، ایک منسک اور ایک قربان، یہ 3 لفظ قربانی کے معنی میں قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور یہاں تینوں معنی جو ہے وہ اس کا، تینوں لفظ جو ہے اس کا معنی بنتا ہے قربانی کرنا۔ نحر کا معنی بھی قربانی ہے، منسک کا معنی بھی قربانی ہے، خود قربان اس کا معنی بھی قربانی ہے۔ اب حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی۔ کتنی؟ 3 بڑی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جس طرح بھی نظر دوڑائے، انسان اپنے اندر نظر دوڑائے، اپنے جسم پر نظر دوڑائے، تو اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں انسان پر، کئی نعمتیں ہیں، 1000 ہاں کروڑ ہاں نعمتیں ہیں، مگر 3 بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ ایک جان کی نعمت، ایک مال کی نعمت اور ایک علم کی نعمت، یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اب جان کی نعمت کی قربانی کیا ہے، جان کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس انسان کو جان عطا کی، جس انسان کو شکل و صورت عطا کی، اب اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی قربانی بھی ادا کرے، اس کا شکرانہ بھی ادا کرے، یعنی وہ اپنی جان کو ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کی فرما برداری اور تابع داری میں گزارے، اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں تمام سر صلاحیتوں کو اطاعت خداوندی میں ادا کرے، استعمال کرے۔ تو یہ جان کی قربانی ہے، پابندی سے نماز پنجگانہ ادا کرے، سنت ادا کرے، نوافل ادا کرے، تہجد، اشراق، چاشت کے نوافل ادا کرے، یعنی اٹھتے بیٹھتے لیٹے
ہر لمحہ وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، دماغ سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے، یہ جان کی قربانی ہے۔ اب دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بڑی عطا کی وہ ہے مال کی نعمت۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو مال عطا کیا، مال دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے مال کے دروازے کھولے۔ اللہ نے آپ کو رزق عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے، جائیدادیں عطا کی ہیں، تو آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے گھر جانور نہیں ہے، دودھ پینے کے لیے نہیں ہے، وہ گوشت کبھی چکھ نہیں سکتے سارا سال، تو اللہ رب العزت نے آپ کو مال عطا کیا ہے، تو پھر اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے قربانی کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر دودھ نہیں ہے، اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، اگر غریب لوگ آپ کے ہمسائے میں، محلے میں گوشت نہیں کھا سکتے، آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ گوشت کھا لیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے قریب کے لوگوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اعزاء و اقارب کا خیال رکھیں، تو یہ مال کی قربانی ہے۔ تیسری جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی بڑی نعمت، وہ کیا ہے؟ علم کی نعمت۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ پیدائشی حق ہے کہ بندہ علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، یعنی خود علم حاصل کرے اور پھر آگے اپنا علم دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ علم کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بھی علم کی دولت سے نوازتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے وہ اس علم پر عمل کرے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائے۔ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو اچھی سوچ دی ہے، اچھی فکر دی ہے، اچھا نالج دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ علم کی قربانی ہے۔ 3 بڑی نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کی، جان کی نعمت، مال کی نعمت، علم کی نعمت، اور اب تینوں نعمتوں کی قربانی ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، آگے لوگوں تک ڈیلیور کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت محترم، یہ جو قربانی ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے فرمایا قربانی والے دن، یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، اس دن جانور ذبح کرنے کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ محبوب عمل ہو، یعنی 10 ذی الحج والے دن جانور ذبح کرنے کے علاوہ اللہ کو کوئی عمل ایسا پیارا نہیں لگتا جتنا پیارا، جتنا پسندیدہ عمل، جتنا اچھا عمل جانور ذبح کرنا ہے۔ اس دن حضور نے کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جو اس عمل سے زیادہ اچھا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور، قربانی کا جو جانور ہے، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور حضور نے فرمایا بے شک خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی کا جانور اللہ کے ہاں مقبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور نے آگے فرمایا قربانی دیا کرو تو خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے، یہ نہیں ہو کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہو، چیبا جبی ہو، ہر وقت زبان پہ یہی شکوہ ہو کہ پہلے مہنگائی ہے، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، اور اب اتنا بڑا جانور، مہنگا جانور قربان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا قربانی دیا کرو تو خوش دلی سے دیا کرو، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، فقط تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایک اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ لوگوں یہ جو تم جانور قربان کرتے ہو
یہ جو قربانی کرتے ہو اللہ رب العزت کو ہرگز اس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ نے گوشت کا کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے خون کا کیا کرنا ہے؟ تو جب یہ دونوں نہیں پہنچتے تو کیا پہنچتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے دلوں میں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا تقوی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تمہاری نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص، تمہارا خلوص، کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، آیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جانور ذبح کر رہے ہو یا جو ہے نا زبردستی لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص خلوص نیت کے ساتھ جانور ذبح کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگوں والے مینڈھے اپنے ہاتھ سے قربانی کے لیے ذبح فرمایا، اپنے ہاتھ سے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بندہ خود اپنا قربانی کا جانور ذبح کرے تو یہ حضور کی سنت ہے اور اس کا الگ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ اکبر کہہ کر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے، میں نے حضور علیہ السلام کو ان کے پہلو پر قدم رکھے دیکھا اور فرماتے جاتے تاجدار کائنات کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا کہ ایسا مینڈھا عائشہ لے آؤ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا پیٹ، اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں وہ کالی ہو، سیاہ ہو، ایسا مینڈھا لاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں وہ مینڈھا لے آئی حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے مجھے پھر فرمایا عائشہ چھری لاؤ، میں چھری لائی اور حضور نے حکم دیا اسے پتھر پر تیز کرو، میں نے تیز کر دی، پھر آپ نے وہ چھری پکڑی، مینڈھا لٹایا اور اسے ذبح فرمایا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ اور آگے ایک اور حدیث پاک میں یہ الفاظ زیادہ آئے ہیں کہ اللہم ھذا عنی وعمن لم یدہ من امتی، کہ اے اللہ یہ جانور ذبح کیا، مینڈھا ذبح کیا، اور اسے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، من محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ومن آل محمد اور محمد کی آل کی طرف سے، ومن امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ اور آگے جو زیادہ الفاظ ہیں وہ یہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غریب امت کی طرف سے بھی قبول فرما جو جانور قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو غریب ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اے اللہ یہ جو میں محمد مصطفیٰ مینڈھا ذبح فرما رہا ہوں یہ میری طرف سے اور میری اس امت کی طرف سے جو غریب امت ہے، جو قربانی نہیں کر سکتی، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اب انبیاء کی جو دعا ہے وہ قیامت تک موجود رہتی ہے، یعنی اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں، حضور علیہ السلام کی جو غریب امت ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کا جانور حضور کی طرف سے قربان ہے اور وہ قبول بھی ہے، کیونکہ انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبولیت کا مقام پر پہنچ جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس امت کی طرف سے یہ جو میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، ہماری قربانی رد بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا، ہماری نیت کا نہیں پتہ، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، نیت اخلاص نہیں ہو سکتا، نیت کے اندر خلوص نیت کے ساتھ ہم جانور ہو سکتے ہیں ذبح نہ کر رہے ہوں، مگر اس امت کی طرف سے جو غریب ہے، قربانی کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی، جن کی طرف سے حضور نے قربانی کر دی، ان کی قیامت تک وہ جانور قبول ہے، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا قربانی جو بھی بندہ کرے تو وہ خلوص نیت کے ساتھ،
نیت کے اندر اخلاص ہو، خلوص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنے جانور کو سنت ابراہیمی سمجھ کر وہ جانور ذبح کرے، اور پھر وہی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے تمہارے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، وہ تمہاری نیت میری بارگاہ میں پہنچتی ہے، تمہارا خلوص اخلاص وہ پہنچتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس کی رضا کی خاطر، کس کی خوشنودی کی خاطر اپنے جانور ذبح کر رہے ہو۔ لہذا قربانی دیا کرو تو وہ خوش دلی سے دیا کرو۔ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی والے دن، نہر والے دن 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا علی یہ کیا ہے؟ ایک تو سمجھ میں آتی ہے تمہارا اپنی قربانی، مگر یہ دوسرا مینڈا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی ایک میری طرف سے مینڈا ذبح کیا کر اور ایک اپنی طرف سے۔ تو لہذا میں ہر سال حضرت علی فرماتے ہیں ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عید بقر کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا آج کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں، سو جس نے یہ کر لیا اس نے ہمارا طریقہ پا لیا۔ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی اس کے بعد واپس آ کر قربانی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا طریقہ ہے، اور جس نے نماز سے پہلے حضور علیہ السلام فرمایا ذبح کر لیا سو وہ گوشت کی بکری تھی، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی گوشت تیار کر لیا، اس کا قربانی سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے جو جانور ذبح کرتا ہے اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو چاہیے کہ آپ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کریں، وہ قربانی۔ جو نماز عید سے پہلے جانور ذبح کرتا ہے اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، وہ فقط اپنے گھر والوں کے لیے جلدی گوشت تیار کر لیتا ہے، وہ گوشت کا جانور ہوتا ہے، قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ہمارے لیے ان میں کتنا ثواب ہے یا رسول اللہ، ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ اون کے متعلق؟ حضور نے فرمایا اون کے بدلے بھی تمہیں نیکی ملے گی، یعنی ہر بال کے بدلے، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کے بدلے۔ حدیث پاک میں تھے کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرمایا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا میزان پر، اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کے حق میں تلے گا جو جانور قربانی کرتا ہے، اور جو جانور ذبح کرتا ہے اس کے خون کا قطرہ ابھی تاجدار کائنات نے فرمایا زمین پر گرا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول پہلے ہو جاتا ہے، قبولیت کا مقام پہلے پا لیتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، کن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ میرے آقا نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کمزور جانور جو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو، چل پھر بھی نہ سکتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسا اندھا کانا جس کا اندھا پن کانا پن زہر ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا بیمار جس کی بیماری زہر ہو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا کمزور لاغر پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں مکھ تک نہ ہو، مغز تک نہ ہو، گودا تک نہ ہو، ایسے جانوروں کو بھی تاجدار کائنات نے فرمایا قربانی جائز نہیں ہے۔ عید قربانی کے پہلے دن کے بعد 2 دن اور بھی ہوتے ہیں۔
قربانی کے پہلے دن کے علاوہ 2 دن اور بھی قربانی کے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے قربانی، اور یہ جو قربانی حلال جانور کی ہے، ان حلال جانور کے اندر 7 ایسے اجزاء ہیں جو حرام ہیں۔ اس حلال جانور کے اندر 7 ایسے اجزاء ہیں جو حرام ہیں۔ پہلا وہ ہے خون، جانور کا خون حرام ہے۔ دوسرا اعلیٰ تناسل یعنی عضو خاص اس کا حرام ہے۔ تیسرا کپورے، یہ بھی جانور کے حرام ہے۔ مادہ جانور کی آگے والی شرمگاہ وہ بھی حرام ہے، اور گلٹی، غدود جسے کہتے ہیں گلٹی، وہ بھی حرام ہے۔ مثانہ اور پتا، یہ 7 اجزاء حلال جانور کے اندر ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ یہ جو قربانی کا حکم ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اگر ہم آخرت کے حوالے سے دیکھیں تو بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے، مگر اسی دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو کئی غریب لوگوں کا یہاں فائدہ ہوتا ہے۔ غریب لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں، پھر قربانی والے دن آ کے نفع کماتے ہیں، بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو ان کا یہ مالی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر قربانی کی کھالوں سے لوگوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت بڑے رفاہی ادارے ہیں، وہ چل رہے ہیں، غریب محتاج، اور جو سارا سال گوشت مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے گوشت چکھ نہیں سکتے، تو قربانی ایک ایسا دن ہے سال کے اندر، قربانی والا دن ہر انسان گوشت چکھ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑے فائدے ہیں۔